انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم رکھتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجدوں کے آباد کرنے کے مستحق مومنین ہیں۔ مسجدوں کے آباد کرنے میں یہ امور بھی داخل ہیں: جھاڑو دینا، صفائی کرنا، روشنی کرنا، دنیا کی باتوں سے محفوظ رکھنا اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں۔ مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ حقدار ہیں کہ مسجدوں کو آباد کریں، یعنی کسی کی رضا کو اللہ کی رضا پر کسی اندیشے سے بھی مقدم نہیں کرتے۔ یہی معنی ہے اللہ سے ڈرنے اور غیر سے نہ ڈرنے کے، یعنی یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ غیر اللہ سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ تو کسی کی رضا کو اللہ کی رضا پر فوقیت نہ دیں، کسی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل، حاجیوں کو زمزم پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی خدمت، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس کے برابر ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ مراد یہ ہے کہ کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں، نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے، کیونکہ کافر کے اعمال رائے گاں ہیں، ضائع ہونے والے ہیں، چاہے وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائیں، زمزم پلائیں، مسجد حرام کی خدمت کریں، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا ظلم ہے۔ روز بدر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا، تم کو اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے، تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلیں لگانے کا شرف حاصل ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو اعمال ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بیکار ہیں۔ آج بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، غریبوں کی خدمت کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، مفت علاج کر رہا ہے، تو اس سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات کہہ دیتے ہیں یہ مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں، ان کے اخلاق تو ہم سے بھی اچھے ہیں۔ حالانکہ جب تک ایمان نہیں یہ ساری خدمتیں بیکار ہیں، اور ان کے اعمال مسلمانوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر آپ مکہ شریف، مدینہ شریف کے ان لوگوں کا ذکر کریں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کرتے ہیں، اور اس قدر بے ادبی کرتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتے، قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، قرآن پاک زمین پہ رکھ دیتے ہیں، چپلوں پہ رکھ دیتے ہیں، پاؤں پہ رکھ کے پڑے ہوتے ہیں، اور اس طرح بے ادبی کرتے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جان بوجھ کر پاؤں کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب لیٹتے ہیں سونے کے لیے تو دائیں بائیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے ہی لیٹتے ہیں۔
تو جب آپ ذکر کریں کہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب لوگ ہیں، ان کی بد مذہبی سے بڑا دل پریشان ہوتا ہے، تو سننے والا کہتا ہے یار چھوڑو ان باتوں کو، یہ دیکھو نا انہوں نے مسجد حرام شریف، مسجد نبوی کیسی بنائی ہے، کیسے زمزم کے کولر لگائے ہیں، کس طرح حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، یہ دیکھو کس طرح یہ کھانا تقسیم کر رکھے ہیں، کس طرح حج میں سبیلیں لگتی ہیں، کس طرح کھانا بانٹا جاتا ہے، یعنی ایمان کے برابر ان افعال کو لایا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ کام بہت اچھے ہیں، لیکن ثواب اس وقت ملے گا جب عقیدہ درست ہو۔ یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو زمزم پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر، جس طرح آج کل توسیع پر توسیع کی جا رہی ہے، لیکن اس کا درس نہیں دیا جاتا کہ قرآن کا ادب کرو، خانہ کعبہ کا ادب کرو، حضور کی بے ادبی گستاخی مت کرو، جو بدعقیدہ لوگ بے ادبی کرتے ہیں انہیں روکا نہیں جاتا۔ تو یہ مسجد حرام کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر اور حاجیوں کی سبیل لگانا، حاجیوں کو زمزم پلانا، یہ سب بیکار ہے جب تک عقیدہ درست نہ ہو۔ ہاں عقیدہ درست ہو تو پھر اس کی برکتیں ضرور ملیں گی۔ ایک ذہن میں شیطان نے بات ڈال دی، مثال کے طور پر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، یا خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کیے، یا قرآن پاک چپلوں پہ رکھ دیا، آپ نے کہا یہ کام غلط ہے، تو فوراً کہتے ہیں اگر غلط ہوتا تو مسجد حرام میں وہ کیسے کر لیتے، اللہ کے گھر میں اللہ راضی ہے تبھی تو وہ کر رہے ہیں، اگر اللہ ناراض ہوتا تو یہ کر بھی نہ سکتے۔ یہ نہ جانے کہاں سے شیطان نے سوچ ڈال دی ہے۔ میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، جمعے کی نماز کے بعد ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ میں کہا بالکل غلط ہے، حدیث پاک میں اسے منع کیا گیا، اور آدمی نمازی کے آگے سے اسی لیے گزرتا ہے کہ جلدی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ معلوم ہوتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے تو وہ 40 دن تک کھڑے رہنے کو پسند کرتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک بابا جی آئے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ میرے پیچھے سے گزر سکتے تھے، ان کو میرے برابر میں آنا تھا، جان بوجھ کر وہ میرے آگے سے گزرے اور آگے سے گزر کر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو میں نے سلام پھیر کر کہا کہ بابا جی پیچھے جگہ موجود ہے، آپ آرام سے پیچھے سے گزر کے برابر میں آ سکتے تھے، آپ بلا وجہ میرے آگے سے کیوں گزرے؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے بابا جی کہنے لگے میاں تم نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے؟ میں نے کہا بابا جی میں آج تک ابھی حج پر یا عمرے پہ تو نہیں گیا۔ کہا تو جاہل ہے، تجھے کیا پتا چلے؟ دیکھ مکہ شریف، مدینہ شریف میں لوگ نمازیوں کے آگے سے بلا وجہ گزرتے ہیں، پیچھے جگہ بھی ہوتی ہے، پیچھے سے گزر بھی سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ نمازی کے بالکل آگے سے، بالکل قریب سے گزرتے ہیں۔ تو اگر وہ غلط ہوتا تو وہ وہاں کیوں کرتے؟ تو وہاں جو ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑا دکھ ہوا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث کو بنایا، مکہ شریف، مدینہ شریف کے لوگوں کے افعال ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اچھا خانہ کعبہ آج اللہ کا گھر ہے، تو جب کافروں کا قبضہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام پہ ظلم ہوتا تھا، کافر جب خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے تھے، عمرے سے روکتے تھے، جب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے سامنے مارا جاتا تھا، جب 360 بت تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کیا اس وقت خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں تھا؟ وہ تو شروع سے اللہ کا گھر ہے۔
تو کیا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا 360 بت بھی اللہ کی رضا سے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر جو ظلم کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عمرے سے روکا، طواف سے روکا، نماز سے روکا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی رضا سے ہوا، تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی عجیب و غریب سوچ ہے۔ اچھا بتائیے، کیا بیت المقدس یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ مسجد اقصی اللہ کا گھر نہیں ہے؟ آج یہودی اس پر قابض ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں وہاں پر۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ صحیح ہے، اور غلط وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، اور وہاں کے جو لوگ نادان ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے مکہ شریف، مدینہ شریف میں جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرمائے، اور جو گستاخ ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔